السلام علیکم۔ یہ قربانی کے سلسلے میں چوتھا پارٹ ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک میں نے 3 پارٹ مکمل کر لیے تھے، اور چوتھا پارٹ اس لیے واضح کرنے کے لیے میں نے اور اس کو بنایا ہے کہ ہمارے یہاں پر بہت سے حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے بھینس، اور یعنی جس کو ہے بعض علاقوں میں پاڑی اور پاڑا کہتے ہیں، اس کی قربانی کی شدت سے مخالفت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے اور زمانے میں یہ بھینسوں کا معاملہ نہیں تھا، اس لیے اس کی قربانی نہ کی جائے، بلکہ یہ حلال جانور ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حلال جانور ضرور ہے پر قربانی کے لائق نہیں، اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی نہ کی جائے، قربانی نہیں ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے میری یہ درخواست ہے، سورہ حج کی آیت میں نے واضح کر ہی دی ہے، کوشش کی ہے میں نے اس کو واضح کرنے کی، اور آپ کافی حد تک سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ اللہ نے چوپائے مویشیوں کا حکم دیا ہے جو تمہیں دستیاب ہوں، ہے نا۔ اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھینس اور بھینسا چوپائے مویشی میں نہیں ہے، جبکہ چوپائے مویشی میں اس کا شمار ضرور ہے، اور اگر یہ اس کو جھٹلاتے ہیں تو پھر اس کے لیے سورہ مائدہ کی وہ آیت ہم نے 8 نر اور مادہ پیدا کیے، بھیڑ میں سے 2 اور بکری میں سے 2، آپ ان سے پوچھئے کیا اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو حرام کیا ہے، یا جو بچہ مادہ کے پیٹ میں ہے اسے حرام کیا ہے؟ اگر تم سچے ہو تو مجھ سے بیان کرو سند کے ساتھ۔ اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھینس اور بھینسا جو ہے، پاڑا اور پاڑی جو ہے، چوپائے مویشی میں نہیں آتے، اس کی سند بنا دیں، اس کی سند بیان کریں کہ اللہ نے حکم دیا کہ یہ چوپائے مویشی میں نہیں ہے۔ اگر وہ وہاں نہیں تھے تو کیا ہوا، ہمارے بھارت میں ہے اور بھی علاقوں میں ہے۔ ایک چیز۔ دوسری بات، انشاءاللہ اگر یہ چوپائے مویشی میں ہے اور اس کے باوجود بھی لوگوں نے قربانی نہیں کی اس کی، صرف اس بات کو لے کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اس بنیاد پر، تو ان کے لیے یہ ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 134۔ وہ لوگ گزر چکے ہیں، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہی بات سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 میں پورے الفاظ وہی ہیں۔ وہ جماعت گزر چکی، ان کو وہی ملے گا جو انہوں نے کیا ہے، اور تم کو بھی وہی ملے گا جو تم نے کیا ہے، ان کی کوشش تم سے نہیں ہوگی۔ یہ 2 آیتیں کوٹ کر لیں، 141 اور 134۔ یہ دونوں آیتیں عربی کی آیت بھی مکمل وہی ہو الفاظ کے ساتھ ہیں۔ وہ لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے نہیں کی۔ اب یہی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 170، اور جب مشرکین سے کہا، کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے حکم پر چلو، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اسی پر چلیں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کوئی عقل ہی نہ رکھتے ہوں اور نہ کوئی آسمانی ہدایت ہی رکھتے ہوں؟ یہ بات آتی ہے ان تمام لوگوں پر کہ جن کے پاس قرآن کے ساتھ ساتھ حدیثوں کا علم ہے۔ کیا اس قرآن کی واضح حکم سورہ حج کی آیت کے مطابق مناسبت سے چوپائے مویشی جنہیں شمار کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو بتا دیا، واضح کر دیا، اس کے باوجود بھی وہ صرف یہ کہیں گے ہم اتنے سالوں سے نہیں کر رہے تھے، یا ہمارے مکتب فکری کے علماء کرام نے نہیں کی، یا اگر آج ہم اس کو چوپائے مویشی میں اگر شمار کر بھی لیں لیکن قربانی اس کی نہیں ہے، یہ صرف اہلا بہانہ ہوگا، یہ کوئی الگ سے کوئی بات چیت نہیں ہے۔ یہ قرآن کا واضح حکم ہے، واضح آیت ہے، اور اس واضح آیت کے آ جانے کے بعد کوئی کسی کی چانچو نہیں رہتی۔ قرآن کی آیتیں واضح حکم ہے، کوئی اس کے اندر گھما پھرا کے بات نہیں کی گئی ہے، سیدھی سیدھی بات کہی گئی ہے، سیدھی بات سمجھ میں آ بھی جاتی ہے الحمدللہ۔ اب اس کے باوجود بھی اگر ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں تو ہم اللہ کے مجرم ہوں گے، ہم کسی کا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بہت سی سنی باتیں
مانی بھی جا سکتی ہے، نہیں بھی مانی جا سکتی، لیکن یہ واضح حکم ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اللہ کجروی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اور یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی حدیث بھی ہے، اللہ کی بات بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین زبان سے نکلی ہوئی حدیث بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک سے فرمایا یہ قرآن ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ مستند تحریری شکل میں عظیم ترین حدیث، اللہ کا کلام، اور یہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مستند تحریری حدیث بھی ہے۔ اتنے ایویڈنس، اتنی پختہ دلائل ہونے کے باوجود بھی اگر ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم کسی کا نقصان نہیں کرتے، اپنے آپ کا نقصان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔